اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب شہاب نامہ کے 14ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے راج گرو کا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد سنگھ سبھا کا تہوار آیا۔ یہ سکھوں کا سالانہ میلہ تھا جو چمکور صاحب میں لگا کرتا تھا۔ اس موقع پر سکھوں کا ایک دیوان بھی منعقد ہوتا تھا جس میں سکھ پنتھ کی شان اور گرو صاحبان کی عظمت پر بڑی دھواں دھار تقریریں ہوتی تھیں۔ اس سال خالصہ ہائی اسکول کی طرف سے دیوان میں گرو نانک پر مضمون پڑھنے کے لیے میرا انتخاب ہوا۔ میں نے عبد الحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت و ذکاوت کے قصے نکالے۔ رتن ناتھ سرشار سے میاں آزاد کا دمخم اڑایا۔ الفاظ و بیان کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ان میں مناسب ترمیم و تحریف کے بعد ایک سترنگی خلط فاخرہ تیار کر کے گرو مہاراج شری نانک دیو کو پہنا دی۔ مضمون کے آخر میں گرو نانک کی مدح میں 20 اشعار کا ایک منظوم قصیدہ بھی تھا۔ اس قصیدے کی تیاری میں محشر امبالوی کی تصنیف آل زور عین سے بڑی مدد ملی۔ یہ کتاب دراصل ارائیں برادری کی تاریخ تھی جس میں فاضل مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے زور عین کی آل اولاد ثابت کیا تھا۔ عجیب و غریب تاریخی حقائق و شواہد کے علاوہ اس کتاب میں ارائیوں کی عظمت و فضیلت پر بہت سی نظمیں بھی تھیں۔ بحر طویل میں ایک نظم مجھے پسند آئی۔ میں نے اس میں بلبلان بے نظیر، سلعلان ہم سفیر جیسی ترکیبیں حذف کر دیں اور ان کی جگہ گرو نانک دیو کے جملہ القاب و صفات کو ٹھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کر لیا۔ سنگھ سبھا کے دیوان میں 2500-3000 ہزار کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرسی صدارت پر متمکن تھے۔ پنڈال میں ایک طرف نہنگ اکالی بیٹھے تھے، دوسری طرف نر نکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھی کے کچھ مونے سکھ تھے، درمیان میں عوام الناس زمین پر بیٹھے تھے۔ سٹیج کے اوپر دائیں طرف علاقے کے افسروں اور رئیسوں کی کرسیاں تھیں، بائیں جانب ہمارے اسکول کا اسٹاف تھا۔ پنڈال سے باہر ایک کونے میں 30-40 مسلمان مرد و زن بھی اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہ چمکور کی ارائیں برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری محفل میں میری تقریر کا محیر العقل کارنامہ دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔ سٹیج پر آ کر مجھے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان ہلانا تھا، ورنہ فکرے پر فکرہ تو شرر اور سرشار اور آزاد کے قلم سے نکل کر خود بخود پرواز کرتا تھا۔ پنڈال میں بالکل سکوت تھا۔ جب میں نے ترنم سے بحر طویل کا قصیدہ الاپنا شروع کیا تو یہ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ میری تقریر دل پذیر ختم ہوئی تو پنڈال میں کئی جانب سے شاباش شاباش کی آوازیں آئیں۔ مہاراجہ پٹیالہ جو کرسی صدارت میں نیم خوابیدہ تھے اچانک چونکے۔ انہوں نے مجھے تھپکی دی، اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا 1 روپیہ نکالا، اسے انگلی پر آویزاں کر کے انگوٹھے سے اچھال کر ٹن سے بجایا اور مجھے انعام میں دے دیا۔ دیوان ختم ہوتے ہی میری جماعت کے سکھ لڑکے مجھے کشاں کشاں اسکول کے پچھواڑے میں لے گئے۔ کچھ دیر انہوں نے راج گرو کا خالصہ باقی رہے نہ کو الاپ الاپ کر میرے گردا گرد بھنگڑا ڈالا اور پھر مہاراجہ پٹیالہ کے انعام کا روپیہ زبردستی چھین کر لے گئے۔ میرے مضمون اور قصیدے کی کامیابی نے گویا میرے سینے میں بندھی ہوئی بہت سی گھنڈیاں کھول دیں۔ آل زور عین کی نظموں سے قافیے اور ردیف جمع کر کے اب میں نے کچھ اپنی تک بندی بھی شروع کر دی۔ پہلے رونق جموعی تخلص رکھا، پھر کسی ضرورت شعری سے مجبور ہو کر جعفر چمکوری سے بدل ڈالا۔ میرا ایک شعر خاص طور پر ہمارے اسکول میں زبان زد خاص و عام ہو گیا
اور سکھ طلبہ بھی اسے شوق سے اپنے جواب مضمونوں میں استعمال کرنے لگے۔ شعر عرض کیا تھا، یہ ایسا عجب شہر چمکور ہے کہ ثانی نہیں جس کا لاہور ہے۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنی بیاض بھی کھول لی۔ ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے ٹہل ٹہل کر فکر سخن کر رہا تھا کہ ماسٹر منگل سنگھ بائسیکل پر سوار ادھر سے گزرے۔ مجھے دیکھ کر رک گئے اور بیاض لے کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک دو جگہ ٹھٹک کر مجھے گھورا اور غصے سے ہوں ہوں کہا۔ پھر ایک غزل پر پہنچے جس میں عرض کیا تھا، میرے منہ پہ زلفیں گرانے کو آ جا، میری بات بگڑی بنانے کو آ جا، تیری یاد کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، میرے دل کی دنیا بسانے کو آ جا، برا حال ہے جعفر خستہ جاں کا، میری جانے جانا بچانے کو آ جا۔ ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح تڑپے اور بیاض پھاڑ کر نہر میں پھینک دی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلاد کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، ورنیکولر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑا ہے اور یہ مرزا غالب کی اولاد شاعری کے ٹل کھڑکا رہی ہے، کیوں بے، یہ کیا واہیات بکواس ہے۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ٹانگ گھما کر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر وہ دیر تک لاتوں، مکوں اور تھپڑوں سے میری خاطر خواہ تازہ فرما کر اپنے بائسیکل پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گالوں اور کوہنیوں کو سہلایا، کپڑے جھاڑے اور اطمینان کی سانس لے کر از سر نو مشق سخن میں مصروف ہو گیا۔ ورنیکولر فائنل کے لیے ہمارے امتحان کا سینٹر گورنمنٹ ہائی سکول روپڑ مقرر ہوا۔ روپڑ کا شہر چمکور صاحب سے کوئی 11 میل کے فاصلے پر تھا۔ 3-4 بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب فارسی کے استاد پنڈت سری رام کی قیادت میں ایک روز پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ سکھوں کے ایک مقامی ہاسٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی کھانے کی گھنٹی بجی۔ سب لڑکے اپنی اپنی رکابی، گلاس اور گھی لے کر لنگر خانے میں حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ مسلمان بس ایک میں ہی تھا، اس لیے مجھے چوکے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بٹھا دیا گیا۔ ایک لانگری کڑچھی ہاتھ میں لیے دال بانٹ رہا تھا۔ 2 سکھ ایک بہت بڑے توے پر تیز رفتاری سے پھلکے پکا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی داڑیاں کھجلاتے تھے اور پسینے کے بڑے بڑے قطرے روٹیوں کے لیے گندھے ہوئے آٹے میں مسلسل ٹپک رہے تھے۔ یوں بھی وہ وقتاً فوقتاً وہ اپنی گردن اور بغلوں کا پسینہ پونچھ کر انہی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے لگتے تھے۔ دال والا للنگری بھی دیگچے کے آس پاس زور زور سے ناک صاف کرتا تھا اور رینٹ کو انگلوں کے درمیان دیر تک کولڈ کریم کی طرح ملتا رہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھانس کر بلغم کے بڑے بڑے غلغے اپنے سامنے تھوک کر انہیں انڈوں کی زردی کی طرح پاؤں کے انگوٹھے سے مسل دیتا تھا۔ لانگریوں کے یہ بے تکلفانہ انداز دیکھ کر میرا جی متلانے لگا اور میں سر درد کا بہانہ کر کے کھانا کھائے بغیر لنگر سے اٹھایا۔ ہاسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی اس میں 10-12 سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے کپڑے اتار ڈالے، کچھ دیر ننگے ٹہل کر جسم کو ہوا لگائی اور پھر ایک ایک کچھرا اور بنڈی پہن کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے اپنے کیس کھولے، انہیں جھٹک جھٹک کر کنگھا کیا، پھر سرسوں کا تیل ڈال کر داڑھیاں چڑھائیں اور ان پر میلی میلی پٹیاں سی باندھ لیں۔ بغلوں کے لمبے لمبے بالوں کو بھی انگلیوں سے مروڑ مروڑ کر ان میں کنڈل ڈالے اور اس ٹائلٹ سے فارغ ہو کر وہ بڑی دیر تک آپس میں فحش گفتگو اور دھینگا مشتی کرتے رہے۔ 2 لڑکوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ہاتھ رسی کا مقابلہ بھی کیا۔ لنگر سے وہ آپس میں شرطیں لگا کر چنے کی دال کے ساتھ 20-20 30-30 چپاتیاں کھا کر آئے تھے۔ اب رضائی میں لیٹ کر اگر ایک لڑکا ڈکار لیتا تھا تو باقی سب بھی اس کے مقابلے میں زور زور سے ڈکارتے تھے۔ اگر ایک لڑکے سے باد شکم کا جھونکا سرزد ہوتا تھا تو دوسرے بھی بآواز بلند اس کا ساتھ دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ کمرے کی فضا میں سنڈاس کی کثافت رچ گئی اور رضائی میں منہ سر لپیٹے بھی مجھے ساری رات ابکائیاں آتی رہیں۔
صبح 9 بجے پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی میں امتحان کے ہال سے نکلا اور پا پیادہ چلتا ہوا غروب آفتاب کے وقت چمکور صاحب پہنچ گیا۔ اگلی صبح پھر میں 4 بجے دوسرا پرچہ دینے روپڑ کے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔ شدید سردیوں کے دن تھے، چاروں طرف بڑی گہری دھند چھائی ہوئی تھی، گھاس پر کورا جمع ہوا تھا۔ گھپ اندھیرے میں دور تک پھیلے ہوئے جھنڈ یوں نظر آتے تھے جیسے بہت سے ہاتھی سونڈ اٹھائے کھڑے ہوں۔ وقتاً فوقتاً گیدڑوں کے چیخنے کی آواز بھی آتی تھی۔ ان کی چیخوں کے ساتھ گاؤں کے کتے بھی زور زور سے رونے لگتے تھے۔ ان دنوں سارے علاقے پر جگموہن سنگھ ڈاکو اور اس کے گروہ کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شجاعت، سخاوت اور بے رحمی کے عجیب و غریب قصے زبان زدے خاص و عام تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں ایک دبی دبی خواہش چوری چوری سر اٹھاتی تھی کہ اگر قسمت یاوری کرے اور جگموہن سنگھ ڈاکو مجھے پکڑ کر اپنے گروہ میں شامل کر لے تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد بن جائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔